چلیے وقت کے پہیوں کو الٹا گھماتے ہیں، چلتے ہیں وادی نیل کی اس سرزمین کی طرف جہاں تاریخ خود پتھروں پر لکھی گئی تھی۔ وہ جو خود کو خدا کہتے تھے اب میوزیم کے شیشوں کے پیچھے بند لاشیں بن گئے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، فرعونوں کی طاقت میں دراڑیں پڑنے لگیں، غلاموں کی بغاوت، قدرتی آفات اور بیرونی حملے سب کچھ اس عظیم سلطنت کو کھوکھلا کرنے لگا۔ ایک وقت آیا جب یونانیوں اور پھر رومیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ فرعونوں نے سمجھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن وقت نے بتا دیا کہ ہمیشہ صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی تہذیب کی کہانی لے کر آئے ہیں جو 5000 سال پر محیط ہے۔ ایسی بادشاہت جس نے خود کو خدا کہا، اپنی لاشیں زمین میں دفن نہیں کی بلکہ آسمانوں سے اونچے اہراموں میں چھپا دیا۔ یہ ہے فرعون مصر کی حیرت انگیز، خوفناک اور سبق آموز داستان۔ چلیے وقت کے پہیوں کو الٹا گھماتے ہیں اور چلتے ہیں وادی نیل کی اس سرزمین کی طرف جہاں تاریخ خود پتھروں پر لکھی گئی تھی۔ تقریباً 5000 سال پہلے دریائے نیل کے کنارے ایک عظیم تہذیب نے جنم لیا، جہاں انسانوں نے زراعت کی بنیاد رکھی، شہر بسائے اور پھر ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں صرف ایک شخص سب پر حاکم ہوتا تھا۔ اسے کہا جاتا تھا فرعون۔ فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ اسے دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کا ہر حکم خدائی فرمان سمجھا جاتا۔ قدیم مصر میں لوگ مانتے تھے کہ فرعون زمین پر سورج دیوتا را کا نمائندہ ہے۔ اس عقیدے نے فرعون کو بے پناہ طاقت، دولت اور اختیار دیا۔ فرعونوں نے اپنی طاقت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اہرام بنوائے۔ سب سے مشہور اہرام غزہ ہے جو فرعون خوفو نے تعمیر کروایا۔ یہ اہرام پتھروں سے بنایا گیا، ہر پتھر کئی ٹن وزنی اور ایک ایسا جڑا ہوا کہ آج بھی جدید مشینری حیران ہے۔ ان اہراموں میں صرف لاشیں نہیں دفن کی گئیں بلکہ خزانے، جواہرات اور جادوئی تحریریں بھی دفن کی گئی تھیں تاکہ فرعون مرنے کے بعد دوسری دنیا میں بھی بادشاہی کر سکے۔ ان کی ممی یعنی کہ محفوظ شدہ لاشیں آج بھی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں اور سائنسدان آج تک حیران ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ حیرت انگیز فن کیسے ممکن ہوا۔ فرعونوں کی طاقت لامحدود تھی، ان کی رعایا کو ان کی عبادت تک کرنی پڑتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے حکم کی خلاف ورزی کرے اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا نیل کے پانی میں پھینک دیا جاتا تھا۔ فرعونوں نے ہزاروں غلاموں سے اہرام، محل، مندر تعمیر کروائے۔ یہ وہی دور ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ فرعون وقت نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان حد سے بڑھ جائے تو رب العالمین اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ فرعونوں میں کئی نام مشہور ہوئے لیکن چند نام تاریخ میں امر ہو گئے۔ فرعون خوفو جس نے سب سے بڑا اہرام تعمیر کروایا، فرعون رامسس دوم جسے سب سے طاقتور اور جنگجو فرعون کہا جاتا ہے، اس کے مجسمے آج بھی کھڑے ہیں۔ فرعون توت آمون جس کی قبر سب سے زیادہ جواہرات سے بھری ہوئی ملی، کہا جاتا ہے کہ جس نے اس کی قبر کھودی اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ یہ سب بادشاہ دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے پیچھے ایک عبرتناک داستان چھوڑ گئے۔ وقت گزرتا گیا، فرعونوں کی طاقت میں دراڑیں پڑنے لگیں، غلاموں کی بغاوت، قدرتی آفات اور بیرونی حملے سب کچھ اس عظیم سلطنت کو کھوکھلا کرنے لگا۔ ایک وقت آیا جب یونانیوں اور پھر رومیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ فرعونوں کی بادشاہت ختم ہو گئی اور ان کی یادگاریں فقط سیاحتی مقام بن گئیں۔ وہ جو خود کو خدا کہتے تھے اب میوزیم کے شیشوں کے پیچھے بند لاشیں بن گئے ہیں۔ فرعونوں کی کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ اگر انسان غرور میں خدا کو بھول جائے
تو اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ان کی لاشیں آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہیں، لیکن ان کے جسموں میں روح نہیں، اور تخت پر کوئی فرعون نہیں بیٹھا۔ فرعونوں نے سمجھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن وقت نے بتا دیا کہ ہمیشہ صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ دوستو، فرعونوں کی یہ 5000 سال پرانی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ طاقت اور غرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ہوں مبین خان اور ملوں گا آپ سے ایک اور تاریخی اور سچی کہانی پر۔ اللہ حافظ۔